20 سال پہلے ایک ایسی ہی کانفرنس ہوئی تھی اور اسے ہیبیٹاٹ 1 رہائش کی پہلی کانفرنس تھا، اور اس کانفرنس میں اس زمانے میں خیر NGOs کا تو اتنا زور نہیں تھا اور یہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کا نعرہ بھی جب تک بنا نہیں ہوا تھا، تو اس واسطے NGOs کی طرف سے یا شہریوں کی طرف سے ہماری ڈیلیگیشن میں کسی کی شمولیت نہیں تھی۔ بہرحال اس کانفرنس میں کیا فیصلے ہوئے تھے میں مختصراً وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ان کے کس حد تک عمل ہوا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکیں۔ پہلی بات تو اس کانفرنس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ رہائش کا اصلی جو مسئلہ ہے وہ غریبوں کا ہے، دولت مندوں کے لیے یا مڈل کلاس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ پھر یہ کہا گیا تھا کہ حکومتیں لوگوں کو مکان بنا کے نہیں دے سکتی، کیونکہ رہائش کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور کسی بھی حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ مکانات بنا سکے۔ چنانچہ یہ سوچا گیا تھا کہ زمین ایسی قیمت پہ کہ لوگ اس قیمت کی ادائیگی کر سکیں، لوگوں تک پہنچائی جائے۔ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اگر لوگ زمین نہیں خرید سکتے تو کچھ ایسے قرضے دیے جائیں گے جس کے ذریعے وہ زمین خرید سکیں۔ کچی آبادیوں پہ بہت گفتگو ہوئی، انفارمل سیٹلمنٹس جنہیں کہا گیا تھا، اور بجائے اس کے کہ انہیں بلڈوز کیا جائے، انہیں سکھایا جائے، یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیا جائے اور وہاں پانی، بجلی اور نکاحیات سہولت میسر ہو۔ بہرحال یہ ساری چیزیں پچھلے 20 سال میں مکمل طور پہ نہیں، مگر کچھ اقدام اٹھائے گئے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ اقدام جو ہیں وہ پروجیکٹس بن کے رہ گئے، وہ نیشنل پروگرام نہیں بن سکے۔ اور آج رہائش کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے ہمارے، نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ ساری دنیا کے ملک۔ ایک تو زمین مہنگی ہوتی جا رہی ہے، دوسری کنسٹرکشن کاسٹ، لاگت تعمیر کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں مزید دشواریاں سامنے آئیں گی۔ اس کے نتیجے میں، کانفرنس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک نیا ادارہ بھی قائم ہوا، UNCHS، یونائٹڈ نیشنز کمیشن فار ہیومن سیٹلمنٹس، اور اس کے ذریعے ٹیکنیکل اسسٹنس، مشورہ مختلف تیسری دنیا کے ممالک تک پہنچایا گیا ہے، اور اس ٹیکنیکل اسسٹنس کی جو سفارشات رہی ہیں وہ بیشتر یہ رہی ہیں کہ قرضے لے کے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہ جو ٹیکنیکل اسسٹنس ملی ہے اس سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور اس کو میرے خیال میں جج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہروں کی آپ صورتحال دیکھ لیجیے اور جو رہائش کا مسئلہ ہے اس میں کیا تبدیلی آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے۔ دوسری بات جو ہمیں قرضے ملے ہیں، بیشتر قرضے ہم استعمال نہیں کر سکتے، وہ برسوں ویسے ہی پڑے رہے ہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں حکومت کے ان میں اتنی قوت نہیں تھی جو قرضے استعمال کر سکتے۔ تو یہ ایک اوور آل میرے خیال میں پکچر ہے اس کانفرنس کی جو آج سے 20 سال پہلے ہوئی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اگلی کانفرنس ہو رہی ہے اگلے سال ہو رہی ہے، دوسری کانفرنس، پاکستان کی نقطۂ نظر سے کیا مسائل ہیں۔ تو ایک جائزہ ہم اگر لے لیں کہ پاکستان کے شہری مسائل کا اور رہائش کے مسائل کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ 1981 میں ہماری شہری آبادی 30% تھی، اب اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 38% ہے، اور سن 2001 تک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ 42% ہو جائے گا۔ اس شہری آبادی کے لیے
जितनी भी बातें हम हुई हैं उनका बहुत करीबी ताल्लुक है शहरी मंसूबों करने से। ये ताल्लुक मैं बाद में जोड़ूंगा। फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ तकरीबन 10 लाख मकानात हर साल की ज़रूरत होती है। हर साल 10 लाख मकानात ये तकरीबन, इसमें से सिर्फ 3 लाख मकानात ऐसे हैं जिसमें किसी ऑर्गेनाइज्ड तरह से हुकूमत का या प्राइवेट सेक्टर का कोई हाथ होता है, यानी ज़मीन की फराहमी क्या करना। बाकी 7 लाख मकानात हैं या तो वो बनते नहीं हैं या लोग कच्ची आबादी में जाके बस जाते हैं। इस तरह से ये जो हमारी कच्ची आबादियाँ हैं, दोनों कच्ची आबादियाँ ऐसी हैं, ये तकरीबन 9% हर साल बढ़ जाती है। इसमें 9% इस हिसाब से 2011 ईस्वी में 60% आबादी। अब और मसाइल हमारी हुकूमत ने फैसला किया कि इन कच्ची आबादियों को नहीं हटाया जाएगा, नहीं सटाया जाएगा और इन्हें सहूलतें और मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। मगर ये जो अमल है मालिकाना हुकूक देने का और सहूलत देने का, ये इतनी आहिस्ता रफ्तार से चल रहा है कि हम हर साल सिर्फ 1% आबादी को देते हैं या सहूलत पहुँचाते हैं। इस तरह 100 साल में हम इन आबादियों को मालिकाना हुकूक देते हैं और जब तक तकरीबन इनमें 900% इजाफा कर जाए। ये एक हल इस तरह से नजर नहीं आता। दूसरा जो तरीका है हुकूमत का, वो प्लॉट्स डेवलप करके बेचने का है। मगर हमारी ज़रूरियात जो हैं उससे सिर्फ 20% हिस्सा इन प्लॉट्स की डेवलपमेंट से जुड़ा होता है और इनकी कीमत इतनी होती है कि गरीब आदमी इनको खरीद नहीं सकता। अजीब अलावा इस दुश्वारी को वो खरीद नहीं सकता, इनको हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद होती है वो उसके लिए मुमकिन नहीं होती। इसमें ताल्लुकात, रिश्वत, चोरी, इन सब मौजूद है। दूसरी सहूलत जो हमारी हुकूमत देती है वो HBFC का कर्जा है। मगर कर्जा सिर्फ उसको मिल सकता है जिसके पास जमीन है, जो वो कोलैटरल के तौर पे गिरवी रख सकता है। मसला असल में मकान बनाने का इतना नहीं है, इतना जमीन हासिल करने का है और मालिकाना हुकूक हासिल करने का है। चुनांचे ये ज़रूरी है कि कर्जा ज़मीन हासिल करने के लिए दिया जाए, इसकी हमारे यहाँ कोई सहूलियत नहीं। दूसरा मसला ये भी है कि हमारी जो कर्जा देते हैं वो काफ़ी बड़ी लागत का है। गरीब लोगों को इतनी बड़ी लागत की ज़रूरत नहीं होती और ना उन्हें 20-25 साल की म्याद दी जाती है जिसमें आप कर्जा वापस लीजिए, वो उनके लिए मुनासिब है। कर्जे अमूमन जो वो खुद मार्केट से लेते हैं सूद पे, वो छोटे होते हैं, छत बनाने के लिए होते हैं, लैट्रीन बनाने के लिए होते हैं, पानी का कनेक्शन देने के लिए होते हैं और इस किस्म के कर्जे ज़ाती बात है बैंक नहीं दे सकते मगर NGO दे सकते। और इस बात की जरूरी है कि NGOs के प्रोग्राम डेवलप हों जहाँ छोटे कर्जे छोटी मुद्दत के लिए पहुँचाए जाएँ, मकानात को बेहतर बनाने के लिए, विकास आपके लिए, पानी का कनेक्शन हासिल करने के लिए, बिजली हासिल करने के लिए। दूसरा मसला रिहाइश का मसला जो है वो बाकी शहरी मनसूबाबंदी के मसले से कोई अलग नहीं। ट्रांसपोर्ट का मसला उससे मुंसलिक है, नौकरियों का, जरिया आमदनी बढ़ाने का मुंसलिक है और सबसे अहम चीज़ सेहत, जिस पर अभी गुफ्तगू हो रही है, उसका बहुत करीबी ताल्लुक रिहाइश से। ये देखा गया है जहाँ पानी और सैनिटेशन आ जाता है, हमारी यहाँ से कम हो जाती है मगर बहुत हद तक खत्म हो जाती है। इसके अलावा जहाँ मकानात में खाने पकाने की जगह में पानी मैसर है, रनिंग वाटर, पाइप वाटर, वहाँ कम बीमारी होती है। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में तकरीबन सारे ही पाकिस्तान के शहरों में हुकूमत के जो प्रोग्राम है वो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं करते।
یہ جو گیپ ہے, یہ جو فاصلہ ہے ضروریات میں اور حکومت کی پروگرام یہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور خاصی تیزی سے بڑھتا ہے. اور اس کو کچی آبادیاں اور دلالوں کو بنائی گئی اسکیمس اس گیپ کو بھر رہی ہے. اور ہم جو بھی سفارشات کریں یہ ضروری ہے کہ وہ حقیقت اور حقیقت یہ ہے کہ اگلے 20 سال تک ہمارے یہاں ایک کچی آبادیاں بڑھتی رہیں گی اور ہمیں یہ چاہیے کہ ان کا بنانا آسان کریں, مدد کریں کہ یہ بنے, اور جب یہ بن جائے تو ان میں جو ضروری سہولتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں. اور اس میں این جی اوز کا ایک بہت اہم کردار ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کے سوچ کی لائنیں ڈالتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کے پانی کا انتظام کرتے ہیں, مگر انہیں اس کام میں کسی قسم کی ٹیکنیکل سپورٹ, کسی قسم کی مدد نہیں ملتا. یہ ضروری ہے کہ یہ مدد کرنا چاہیے, کیونکہ جہاں پہنچائی گئی ہے, جہاں قرضہ دیا گیا ہے چیزوں کی, جہاں یہ مدد پہنچائی گئی ہے وہاں حالات بہتر ہیں. بلکہ بعض ایسی آبادیاں ہیں اور بہت بڑی آبادیاں ہیں جہاں اس قسم کی مدد دی گئی ہے اور وہاں انفیشن مورٹیلٹی ریٹس 128 سے گھٹ کے 37 ہو گئے ہیں, 24 ہو گئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس قسم کا کام کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو اپنی ضروریات کا پتہ ہے. انہیں معلوم ہے کہ پرانا اگر ہمیں سوئچ کا کنیکشن کہیں مل جائے تو ہم اپنی آبادی کا کنیکشن وہاں کریں گے. اگر ایسی جگہ پانی ڈیولپ ہو جائے تو ہم وہاں سے پائپ کھینچ کے لے آئیں گے. مگر حکومت کے جو پروگرام ہیں وہ یہ سہولتیں پرووائڈ نہیں کرتے, وہ ایک اوور آل پلاننگ کے بیسس پہ چلتے ہیں, چنانچہ بہت کم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو ایک رشتہ لوگوں میں اور حکومت کے پروگرام میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے. حکومت مین چیزیں کرے, باقی جیسے اب کرتے ہیں کرتے رہیں اور حکومت ہم کو سپورٹ کرے. اب جو پروگرام بنے ہیں جیسے سوشل ایکشن پروگرام بھی ہے, اس میں زور یہ ہے کہ لوگ حکومت کے پروگرام میں شمولیت کریں. اصل مسئلہ تو یہ ہے حکومت بہت تھوڑا کر رہی ہے اور لوگ بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور اس طرح سے حکومت کو لوگوں کے پروگرام میں شامل ہونے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو حکومت کے پروگرام میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے حکومت سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے اور پھر اس کو سپورٹ کرے اور اس کی مدد کرے. مگر حکومت یہ نہیں کرے, اور اس کو کرانے کا جو واحد طریقہ ہے وہ کمیونٹی اور وہ گروپس جو اپنی رہائشی مسائل پہ جدوجہد کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کی مدد کریں, ان کو آپ پروگرامس پیش کریں, ان کو آپ بتائیے کہ اس کی لاگت اتنی ہے, اور وہ پروگرامس لے کے جائیں حکومت کے افسروں کے پاس اور ان کو پریشرائز کریں. اب اس میں چند باتیں جو ہم نے کی ہیں آج صبح سے ہو رہی ہیں, میرے خیال میں ان پہ بھی تھوڑی سی بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو فارن ایڈ, اس کا اپنا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے اور میرے خیال میں اس ایجنڈا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس پر تنقید کریں, ایجنڈا کئی قسم کا ہے. ایک تجارت بڑھانے کا ہے, ایجنڈا پولیٹیکل کنٹرول کا ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے, ایجنڈا بہت حد تک جو موجودہ بحران ہے کیپٹلسٹ اکانومی اس کو وقتی طور پہ عبور کرنے کا ہے. اور ہمیں یہ نہیں امید رکھنی چاہیے کہ یہ ایجنڈا تبدیل ہوگا اور پھر تبدیل ہوگا. رہائش کا مسئلہ اور شہری منصوبہ بندی کا جو مسئلہ ہے اس میں ہمیں بالکل کسی قسم کی باہر کی امداد کی ضرورت نہیں ہے, نہ مالی امداد کی نہ تکنیکی امداد کی. اور یہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں پاکستان میں جنہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں اس امداد کی بالکل ضرورت نہیں ہے.
یہ امداد نامناسب ہے. تقریباً 65% رقم واپس آتی ہے انہیں ممالک کو جہاں سے امداد آتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایک قسم کی ڈپینڈنسی آہستہ آہستہ سبجیویٹ کرتی ہے اور یہ بہت حد تک ہمارے یہاں ہو رہا ہے. جہاں تک پیسے کی ضرورت ہے کہا جاتا ہے کہ فائنینسز کا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 50% بجٹ جو آپ کی ایجوکیشن کا ہوتا ہے تعلیم کا وہ لیپس کرتا ہے, وہ خرچ نہیں ہوتا. 18% بجٹ آپ کا صحت کا لیپس کرتا ہے, وہ خرچ نہیں ہوتا. اور تقریباً ایسے جو آپ کو سیٹلمنٹس کے لیے وہ بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ استعمال نہیں ہیں. آپ کی حکومت میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ کیپیسٹی کیسے پیدا کی جائے گی, اس طرح سے پیدا کی جائے گی. میرے خیال میں اس پہ کچھ سوشل مسائل ہیں جن پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات, آپ کی شہری آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, مگر 10 سال بعد بیشتر حصہ شہری آبادی کا سیکنڈ جنریشن شہری ہوگا, پہلا جنریشن شہری ہوگا. اس کے رشتے تعلقات ہیں دیہاتوں سے وہ پتہ ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور یہ بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے اور اس کے اثرات دیہاتوں میں ہوں گے. میرے خیال میں یہ ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو نوجوان ہوں گے فکر, سوچ, خواہشات اور جس قسم کے انسٹیٹیوشنز یہ چاہیں گے قائم کرنا وہ بہت مختلف ہوں گے موجودہ انسٹیٹیوشن سے. یہ نظام زندہ نہیں رہ سکے گا جب تک وہ جوان ہوں گے, یہ نظام ختم ہو جائے گا. تو نظام کیا ہوگا اور کس طرح سے نافذ کیا جائے گا, اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا. مگر آج کل پاکستان میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے لوگ ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ یہ لوکل باڈیز کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اختیارات کم کرنے چاہیے. یہ ہر جگہ کہا جاتا ہے. اب یہ بہت بڑا عمل ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو وجود میں لانا, اس میں بہت مشکل چیز ہے, آسانی سے نہیں ہو سکتا. مگر اس کا ایک اٹوٹ حصہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ, این جی او لیول پہ, کمیونٹی لیول پہ نئے ماڈلس پارٹیسپیشن اور ڈیولپمنٹ کے سامنے آئیں, بڑھیں اور پھیلیں. جسے انگریزی میں کہتے ہیں گڈ پریکٹس, اسٹیبلشمنٹ آف گڈ پریکٹس. اور یہ پریکٹسز ہی ہوتی ہیں جو آگے چل کے نئے نظام کو وجود میں لاتے ہیں. دوسرا مسئلہ, دوسری چیز جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ جو ڈیسینٹرلائزیشن کا عمل ہے اس میں رکاوٹیں کیا ہیں اور ان رکاوٹوں کو ختم کیسے کیا جائے اور یہ نظام ہوگا کیا. آج تک ان چیزوں پہ تفصیلاً گفتگو نہیں ہوئی. نعرے لگے ہیں, کہا گیا ہے تو ہونا چاہیے, مگر یہ ڈیٹیل, یہ تفصیل اس میں ہم آج تک نہیں گئے. یہ ضرورت ہے ہم اس تفصیل میں جائیں اور اس کی بنیاد پہ ایک مینیفیسٹو, ایک تبدیلی کا مینیفیسٹو جس کے لیے آپ جدوجہد کر سکیں, جس مینیفیسٹو کو لے کے آپ سیاستدانوں کے پاس جا سکیں. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ ہماری جو ہماری خواہشات اگلے سمے کے لیے ہوں گی, اس میں اس مینیفیسٹو کا ذکر ضرور ہے, کیونکہ اس کے بغیر جس قسم کی تبدیلی ہم چاہتے ہیں اور جس قسم کی سہولتیں ہم لوگوں تک پہنچانا
पहुँचाना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग। एक तरफ लॉजिक्स बड़ी हैवी साइड के समझ और दूसरी तरफ इस आखिर में मैं तफसील में नहीं जाऊँगा क्योंकि नासिर जोगर साहब की सुबह आपको बताया है उनकी बड़ी है और वो कुछ काम कर रही है और उम्मीद है कि इसी महीने रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाएगी, मतलब भेज दी जाएगी। अगर उन्हें मुनासिब लगी तो ये रिपोर्ट का हिस्सा बन जाएगी, अगर उन्हें मुनासिब नहीं लगी तो हमारे पेश करेंगे। समिट में जो कुछ होगा उससे कोई खास फर्क पाकिस्तान की सूरत हाल में, रिहाइश की सूरत हाल में नहीं। अलबत्ता हुकूमत की सतह पे बहुत सारे छोटे प्रोग्राम्स, कुछ सिफारिशात शुरू किए जाएंगे और गालिबन बाहर से मज़ीद